السلام علیکم ناظرین، آج میں قوم لوط کے بارے میں بیان کروں گا کہ قوم لوط کیسے تباہ ہوئی، اور اس کے علاوہ قوم لوط ایسے کون سے گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل کیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ناظرین، سب سے زیادہ بے حیا قوم حضرت لوط علیہ السلام کی تھی۔ یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، خاص کر مسافروں میں جب کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنی روزمرہ زندگی میں سخت ظالم، دھوکہ باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقہ سے بخیریت نہیں گزر سکتا تھا، کوئی غریب ان کی بستیوں میں روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا تھا، اور یہ لوگ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے تھے۔ ناظرین، انہوں نے اپنی وادی کو ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گناونے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، تم کیوں یہ کرتے ہو کہ عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اہل سدوم یعنی اپنی قوم کو دن رات واضح نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن اس نصیحت کا ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بد نصیب بہت فخریہ انداز میں یہ کام کیا کرتے تھے، اور انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا۔ لہذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا بھلا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اس شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسی طرح جب حضرت لوط علیہ السلام واضح نصیحت کر رہے تھے تو ان کی قوم نے ان سے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین عمل فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہذا اس دن عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا، وہ دراصل منافقہ تھی اور وہ کافروں کے ساتھ تھی۔ لہذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دی کہ لوط کے گھر دو نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز ہیں اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں میں کوئی حاجت نہیں، جو ہماری اصل چاہت ہے اسے بھی تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط اس کے شرمسار جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے دراصل یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کا گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنا پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت ظاہر ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے بعد بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے، لیکن پھر بھی ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم حاصل ہو گئی۔ ناظرین، جیسے ہی صبح کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو پر سے اکھاڑ دیا
اور پھر اپنے بازوں پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتی، اسی لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔